اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ہمارے صحابہ، اور اس سلسلے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے واضح ہے کہ ہم اس پروگرام میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت کا بیان کرتے ہیں، ان کی پیاری پیاری سیرت کا بیان کرتے ہیں، ان کا مبارک ذکر ہوتا ہے، اور ان کے وہ خاص اور حسین لمحات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرے، حضور کے قرب خاص میں گزرے، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے، ہمارے مبلغین اپنا اپنا حصہ اس میں شامل کرتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان منقبت کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تعارف ذکر کرتے ہیں، ان کا خوف خدا ذکر کرتے ہیں، ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے محبت، ان کی سرکار سے محبت، ان کا ذوق عبادت، تلاوت کا اہتمام، ان کی عاجزی، انکساری، ان کی نجی زندگی، اور بہت کچھ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر باقاعدہ فرداً بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس سلسلے کی برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شامل رہیں، اور ہمارے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا باقاعدہ جو ذکر کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر عمل کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور یوں ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، چونکہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا ہے۔ یہ چمکتے دمکتے ستارے ہیں، ان کی تعلیمات بھی روشن ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے کی زندگی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان نصیب فرمائے۔ آج بھی کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے، ان کا تعارف میں ذکر کروں گا، نام بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پہلے کی ایک داستان ہے، اور یہ دور ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے زمانے میں ایک پہاڑ کے غار سے بہت خطرناک آگ لگی، اور وہ شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سلسلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آگ بجھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا، اور کسی ایک نوجوان کو منتخب کیا، اور اس کو اپنی چادر عطا فرمائی۔ اس دور میں اگر آگ لگے، خدا نخواستہ کہیں آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھاتی ہیں، اور اس طرح ایک سلسلہ ہوتا ہے، پانی اس پہ ڈالا جاتا ہے اور بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ ایک عجیب منظر تھا کہ آگ بہت ہی خطرناک تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر عطا فرمائی، اور اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ آگ بجھاؤ، اور وہ بھی کمال کی ہستی تھے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر لے کر آگ کے قریب جاتے ہیں، اور اس آگ پر چادر کو ڈالتے ہیں، گویا کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں چادر کے ذریعے، تو وہ آگ بجھتی ہوئی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ آگ کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، اور آگ جہاں سے آئی تھی وہیں واپس چلی جاتی ہے۔ جس غار سے آگ لگی تھی اور شہر کی طرف بڑھ رہی تھی، یہ اسی غار کی طرف آگ کو بجھاتے ہوئے اس غار کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور آگ کو بجھا کر بارگاہ فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نوجوان، ہم نے تمہیں اسی دن کے لیے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ کون تھے، کیا عظیم الشان ان کا کردار تھا، اور یہ آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ذکر کی گئی ہے، اور آپ کی سیرت کے حوالے سے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی اور شخصیت نہیں تھے بلکہ صحابی رسول تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت پر
ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا ذکر مبارک ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین بھی ہیں، ایک طرف ہمارے یوسف عطاری مدنی بھائی بھی ہیں۔ یوسف بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک طرف ہمارے وقار عطاری مدنی بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ وقار بھائی آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو برکت عطا فرمائے، ہمارے تمام ہی ناظرین کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ اول تاخیر اس سلسلے میں شامل رہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انوکھی سیرت آپ سنیں گے، اور انوکھے واقعات ان کے آپ سیرت کے حوالے سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر کی طرف، لیکن پہلے آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت پر ہم نعرے لگاتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، امیر معاویہ جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، ہیں، صحابیات بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقار بھائی پہلے آپ کی طرف بڑھوں گا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ تو میں نے ابتداءً ذکر کیا، اور ان کی شان منقبت میں اپنا حصہ بھی ملایا۔ آپ ان کا ابتدائی تعارف اگر ذکر فرمائیں، حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی تعارف۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآداب، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ کرام ہیں، ان کے مختلف اوصاف ہیں۔ ماشاءاللہ۔ کسی صحابی میں کون سا رنگ ہے، کسی صحابی میں کون سا رنگ ہے، اپنی اپنی جو ہے ان کی خوشبوئیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو صحابی ہیں جن کا ذکر خیر آج ہم کرنے لگے، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو روشن منور کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعہ اس کا کچھ یوں ہے، اس کے بعد ان کا نام اور نسب کی طرف بھی جائیں گے، کہ ملک شام سے تاجروں کا ایک قافلہ چلا، صحیح، اور چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی میں پہنچا، اور ساتھ میں ان کے جو ہے کچھ اور بھی افراد تھے، ایک غلام بھی ساتھ میں تھا۔ تو جب یہ مسجد نبوی میں پہنچا نا، تو وہاں پہلے معمول یہ تھا کہ کھجور کے پتے جلا کر جو ہے آگ روشن کی جاتی تھی، تاکہ نمازی بآسانی آگے نماز پڑھ سکے، اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ سکیں یا تلاوت کر سکیں، عبادت کر سکے مسلمان۔ تو پہلے معمول یہ تھا۔ صحیح۔ اچھا، آج یہ ہوا کہ یہ اپنے ساتھ جو لے کر آئے تھے، قندیلے، اچھا، فتیلہ، جو بٹی کی ڈوری ہوتی ہے وہ، تیل، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے کر آئے۔ غلام کو حکم دیا کہ جو ہے وہ فانوس کے ساتھ اس کو لٹکا کر آپ باندھ دیں، اور پھر جیسے جمعرات کا یہ دن تھا، تو جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، تو غروب آفتاب ہوتے ہی غلام کو حکم دیا، تو غلام نے قندیل کو روشن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب جو پہلے کا منظر تھا، وہ پہلے کا منظر جو ہے وہ آگ روشن ہوا کرتی تھی، صحیح، کھجور کے پتے جلتے تھے اور آگ روشن ہوتی تھی۔ آج کا جو منظر تھا نا مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا منظر، واہ واہ، سبحان اللہ، اور ایسا خوبصورت منظر کہ مسجد نبوی جو روشن ہو گئی، واہ واہ واہ، اور قندیلیں روشن ہے، بہت پیارا سا منظر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو چہرے پہ خوشی کے آثار۔ اللہ اکبر، پوچھا صحابہ کرام سے، یہ مسجد میں روشن کس نے کر دی ہے؟ اللہ اکبر، تو نام لیا گیا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو روشن کیا۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے، ان کو دعا سے نواز دیا، سبحان اللہ، اور ارشاد فرمایا، اے تمیم داری، نورت الاسلام، کہ تو نے جو ہے اسلام کو روشن کر دیا۔ اللہ، یعنی حالانکہ روشن کیا تھا مسجد کو، لیکن مسجد کو روشن کرنا گویا فرما رہے ہیں کہ تو نے اسلام کو روشن کر دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پھر جب یہ جو ہے دعا دی آپ نے، اس کو فرمایا، یہ تعریف آپ نے فرمائی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زبردست دعا دی، واہ واہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دنیا بھی روشن کر دے، تمہاری آخرت بھی روشن کر دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہیں پر ہی بس نہیں ہوئی استاد صاحب، یہاں پہ بس نہیں ہوئی، بلکہ کیا کہا،
آگے ارشاد فرمایا کہ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی، یعنی جو ابھی باقی بچی ہوتی، باقی ساری نکاح ہوگا تیرے، صحیح، تو اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں لزوجتکہا، کہ میں جو ہے تم سے اس کا نکاح کر دیتا. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ. وہاں پر موجود تھے نوفل بن حارث بن عبد المطلب، یہ وہاں موجود تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہو گئے تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی کہ میری جو ہے ایک صاحبزادی ہیں جن کا نام جو ہے وہ ام المغیرہ، ان کا جو ہے وہ نام ہے. صحیح. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ ارادہ رکھتے تھے تو آپ میری بیٹی کے ذریعے اس ارادے کو تکمیل تک پہنچا دیں. سبحان اللہ. سبحان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس کے اندر ان کا نکاح ان سے فرما دیا. واہ واہ واہ. تو سبحان اللہ. یہ ہیں وہ صحابی کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچائی. سبحان اللہ. ایسی زبردست خوشی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعاؤں سے نوازا سبحان اللہ. اور اپنے دلی جذبات کا کس انداز میں اظہار فرمایا کہ میری اگر کوئی بیٹی ہوتی تو میں تمہارا نکاح جو ہے وہ اس سے کر پھر دیتا. دعا وقار بھائی کتنی پیاری دی، اور انہوں نے کام بھی تو اتنا پیارا کیا نا. یعنی اس سے پہلے کبھی روشنی اس طرح نہ ہوئی کہ قندیلیں نہیں جلائی گئی مسجد نبوی شریف میں، اس طرح روشنی نہیں کی گئی. تو انہوں نے ایک انوکھا کام کیا، بالکل نیا اور کام یہ تھا بھی اس زمانے بہت پیارا کام کیا نا کہ آپ نے روشنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سے نوازا. اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد روشن کی خدمت کرنے والوں سے سرکار بھی محبت کرتے ہیں. محبت فرماتے جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں اپنے تن من دھن سے، دل جان سے کوشش کرتے ہیں، خواہ وہ اس کی لائٹنگ کے حوالے سے ہو، اس کی تعمیرات کے حوالے سے ہو، تو یقیناً یہ اسلام کے قلعے ہیں. مسجد، ممبر و محراب یہ اسلام کے قلعے ہیں. جو اس کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں. اور باقاعدہ حدیثوں میں مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں اپنا حصہ ملاتا ہے، مضمون ہے حدیث پاک کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نورت الاسلام، تو نے اسلام کو روشن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تجھے دنیا اور آخرت میں روشنی عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی دعا سے نوازا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں ان کا نکاح آپ سے کر دیتا. اللہ اکبر. کیا شان پائی ہے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضور آپ یہ ارشاد فرمائے یوسف بھائی، یہ داری ان کے نام کے آگے لگایا جاتا ہے، تمیم داری. تو داری کہلانے کی وجہ اور ساتھ ہی ان کا قبول اسلام کا اگر کوئی واقعہ ہو، یا اسلام انہوں نے کس طرح قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہمارے وقار بھائی نے جو تعارف پیش کیا ہے اس میں آپ نے بھی گفتگو کی بہت ہی پیاری. تو ایک جو نقطہ بہت ہی واضح ہے وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نمایاں وصف ہے اور ہمارے لیے تعلیم بھی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس پر اس کی حوصلہ افزائی کی، زبردست اپریشیٹ کریں اس کو، اپریشیٹ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آگے مزید اس کا نیکیاں کرنے کا اور اچھے کام کرنے کا جذبہ بڑھے گا. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی نیکی کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے کا مال پیش کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ دعاؤں سے نوازا. یوں ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام کے فضائل آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کی تربیت ہی ایسی کی ہے کہ یہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر کے، اس کی روشنی حاصل کر کے دنیا کے اندر اس کی روشنی کو پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک فرما رہے کہ میرے یہ صحابہ جن کی میں نے تربیت کی ہے یہ اس آسمان کے ستاروں کی طرح سے، یعنی صحابہ کرام کو ستاروں کی طرح سے فرما دیا. تو ایک بہت ہی نمایاں وصف یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ سے بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ کے بچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بھلائیوں میں، نیکیوں میں اضافہ کریں. یہاں پر ہوتا ہے کہ گناہوں پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے، استغفر اللہ، برائیوں پر اپریشیٹ کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، نیکیوں پر اپریشیشن ہی نہیں ہے. صحیح. نیکیوں پر کوئی جو ہے کوئی کسی نے گانا گا لیا تو تالیاں بج کر جو ہے گانا گا لیا تو تالیاں بجا کر اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. قرآن کریم ختم کر لیا کسی نے، قرآن پاک کی تلاوت کر لی، نماز پڑھتا ہے بچہ، تو اس کو کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم نیکیوں میں اضافہ چاہتے ہیں، بچوں کی ہم چاہتے ہیں ان کی نیکیوں میں مزید اضافہ ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے کو اپنائیں. اور اپنے آقا علیہ السلام کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں
کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں نکاح کر دیتا ہوں. اللہ یعنی اس سے بڑی فضیلت کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے ان کو وابستہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم صحابی ہیں, اور آپ نے بہت خوبصورت بات سٹارٹ میں کی تھی کہ تمام صحابہ کرام کی الگ الگ خوشبو, نمایاں اوصاف ہیں, نمایاں ان کے اوصاف اور خصوصیات ہیں. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو آپ ہی کو ملی ہیں, واہ, کسی اور کو اس میں سے حصہ نہیں. تو خصوصیات ہیں, جبھی تو آپ کی خصوصیات بھی آپ کی خصوصیات ہیں, اسی لیے وہ خصوصیات ایسی ہیں کہ کسی میں ہی نہیں. خاصہ اسی کو کہتے ہیں کہ ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. صحیح. اچھا, حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پورا نام بیان کیا گیا ہے, ابو رقیہ تمیم بن اوس داری. ٹھیک. ابو رقیہ تمیم بن اوس داری. اور آپ کو خیر اہل المدینہ کا لقب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا. سبحان اللہ. خیر اہل المدینہ, فرمایا مدینے میں سب سے بہترین انسان جو ہے وہ تمیم داری ہے. سبحان اللہ. سبحان تو آپ کے لفظ, آپ کے نام کے ساتھ جو داری لگتا ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہے. یا تو آپ کے یعنی نسب کے اندر کوئی اعلیٰ اقدار کا شخص تھا جس کا نام تھا عبد الدار, یا پھر دار نام کا کوئی شخص گزرا تھا جس کی نسبت سے آپ کو جو ہے وہ داری کہا جاتا ہے. اعلیٰ اقدار مطلب جی, اعلیٰ اقدار, اعلیٰ اقدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ کردار کا مالک, اعلیٰ کردار, اچھے یعنی کردار. بہت ہی عظیم کردار کا کوئی مالک تھا. صحیح. جن کی شہرت بہت زیادہ تھی. صحیح. تو ان کی وجہ سے پھر ان کے جو نسب کے اندر یہ سلسلہ رہا, اور انہی کا نام جو ہے ان میں استعمال کیا جاتا تھا. جیسے ہاشمی ہے, اب ہاشمی نام استعمال ہوتا رہتا ہے نا نیچے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اندر آتا ہے تو پھر جو ہے وہ آگے ہاشمی سلسلے میں وہ نام لگتا رہتا ہے. تو اگر کسی نسب کے اندر کو اس طرح اعلیٰ کردار کا شخص گزرتا ہے تو اس کی نسبت سے پھر وہی لوگ وہ نام آگے اس کے نسب کے لوگ اس کو استعمال کیا کرتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے, غیر مسلم تھے, اور آپ عطر فروش تھے. ٹھیک. اچھا, آسمانی کتابیں بھی آپ کو کافی علم تھا, اس کا مہارت بہت زیادہ تھی. صحیح. اسلام کے بارے میں پڑھتے رہتے تھے, اسلام کی محبت ان کے دل میں تھی ویسے کافی. اسلام کے بارے میں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے کافی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا. صحیح. ہوا یہ کہ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتے تھے. صحیح. یعنی عطر کا کام کیا کرتے تھے, تو مختلف ان کو جو ہے سفر بھی پیش آیا کرتے تھے. ایک بار سمندری سفر پر جا رہے تھے, جہاز پر تھے, بحری جہاز پر, کچھ ساتھی بھی تھے ساتھ میں. طوفان وغیرہ آیا اور اس کے بعد وہ لوگ ایک سنسان قسم کے جزیرے پر پہنچ گئے. یعنی غلام محی الدین بھائی, یہ آپ کی سیرت کا ایک ایسا نمایاں وصف اور ایک ایسی زبردست بات اور واقعہ ہے جو آپ کے قبول اسلام کا سبب بھی بنا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیب کی خبریں دی تھیں ان کی تصدیق بھی اس سے ہو گئی. اللہ اللہ. یعنی یہ جو واقعہ آپ کے ساتھ درپیش ہونے کے لیے جا رہا ہے اس جزیرے پر, آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعات, وہ تفصیلات اور وہ باتیں اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں فرما چکے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ پہنچتے وہاں پر تو ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی مخلوق اس جزیرے پر نظر آتی. بڑے بڑے موٹے موٹے بال ہیں, عجیب سی آنکھیں ہیں, عجیب سا حلیہ ہے. دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کون ہے. اچھا, ابھی آپ اسلام قبول نہیں کیا آپ نے. وہ اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے تھوڑا سا تعارف ان کا بیان کر دیا. یہ اور حیران رہ گئے کہ ہمارے بارے میں کیسے جانتا ہے. تو اس نے کہا کہ آپ اندر چلیے, آپ کو اندر جو ہے نا وہ آپ کو یاد کر رہے ہیں, بلا رہے ہیں. وہ کوئی جگہ بنی ہوئی تھی, اس کے اندر چلے گئے تو دیکھا کہ بہت ہی لہیم شہیم قسم کا آدمی نما, بڑا خطرناک قسم کی مخلوق, اور قید ہے, زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. جب اس سے گفتگو ہوئی, ایک تفصیلی واقعہ ہے, ہم اس کو مختصراً کریں گے, کہ جب اس سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا وہ دجال ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. دجال ہے جس کے بارے میں کئی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہیں. اس کے اوصاف بیان کیے, اس کا حلیہ بیان کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 دجال کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ پوری دنیا کا سفر کرے گا, سوائے جو ہے مکہ مدینے میں نہیں جا سکے گا. اچھا, اس نے وہ ساری باتیں بتائی نا کہ بھئی اسی طریقے سے جو ہے میں مکہ مدینے کے علاوہ پوری دنیا کے اندر جاؤں گا, اور اسی طریقے سے میں یہ کام کروں گا. جو نبی کریم علیہ السلام نے بتائی تھی وہ ساری باتیں اس نے کی. اور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی جس نے باتیں کی تو اس سے جو آپ نے اسلامی آسمانی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اسلام کے بارے میں, آقا علیہ السلام کے بارے میں, تو وہ تصدیق بھی ان کے ذہن میں ہوتی چلی جا رہی تھی. اب جب آپ وہاں سے واپس آئے نا, تو واپس آنے کے بعد 9 ہجری میں تقریباً اپنے قبیلے کے 10 افراد کے ساتھ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر صحابہ کرام کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں جو باتیں بتایا کرتا تھا دجال کے بارے میں تمیم داری اس کی تصدیق کر کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ علم دیا ہے، بے شک بے شک، ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتے بھی ہیں، خبر بھی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جہاں تربیت کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، آپ علیہ السلام اس علم کا اظہار بھی فرمایا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جو باتیں دجال کے بارے میں فرمائی ہوئی تھی صحابہ کرام سے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق بھی آ کر کرتے ہیں اور اسلام بھی قبول کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو سرکار نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جو میں نے تمہیں پہلے بیان کر دی ہیں، اور یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مل کر آئے اور آپ نے کچھ سوالات جوابات، بڑا طویل واقعہ ہے، اور پھر اس طرح آپ مسلمان ہوئے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دجال یہ قرب قیامت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو دجال باہر آئے گا، ظاہر ہوگا، اور پھر اس طرح وہ فتنہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے فتنے سے بچائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سورہ کہف پڑھنے کی تعلیم ارشاد فرمائی کہ سورہ کہف پڑھیں، کہ جو ہر جمعے سورہ کہف پڑھتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور دجال کا فتنہ بڑا سخت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہاں تک علماء نے بیان فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سورہ کہف پڑھنے کی تلقین اور تعلیم ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ہمیں حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رہے۔ یقیناً نیکیاں کرتے رہیں گے، عبادت میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان پر خاتمہ بھی ہوگا، اللہ کی رحمت سے کلمہ پڑھ کر دنیا سے جائیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس کو دنیا میں اپنے ایمان کی پرواہ نہیں، شدید خطرہ ہے کہ وقت نزاع مرتے وقت اس کا ایمان اس سے سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے، تو اپنے ایمان کی ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کا تحفظ ہے نیک اعمال میں، نیک صحبت میں، اچھی صحبت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے، اس اچھی صحبت سے وابستہ رکھے۔ اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جہاں محبت کا جام بھر بھر کے پلایا جاتا ہے، وہیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر صحابی کو محبت ہے، اور صحابی اسی لیے صحابی ہے کہ انہوں نے ٹوٹ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر، سب سے بڑھ کر، اپنی جان و مال سے بڑھ کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور اسی لیے وہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ ہم ان کے جو ہے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی منقبتیں پڑھتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ نے کی ہے وہ کوئی کر نہیں سکتا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے محبت کی ہے اس کی بھی مثال ایک بیان کی گئی ہے، اور اس کی بھی شان نرالی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے، سچی محبت نصیب فرمائے، اچھی سچی پیاری عملی محبت تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا ایک انداز یہ بھی تھا وقار بھائی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں ہدایہ یعنی تحائف، تحفے پیش کیا کرتے تھے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایسا واقعہ آپ ذکر فرمائیں۔ جی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت کا یہ جو پہلو ہے، یہ اس پہلو کے اندر بھی آپ منفرد ہیں۔ اچھا، یعنی ایک تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ دل کے بڑے سخی تھے۔ ماشاءاللہ۔ ویسے کتابوں میں یہ لکھا ہے، جیسے اسد الغابہ کے اندر جو ہے علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس بات کو کہ وضع کے اعتبار سے بھی اور شکل کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے آپ خوش وضع تھے اور خوش لباس تھے اور خوش شکل تھے، یعنی خوبصورت تھے اور خوب سیرت تھے، اور خوب سیرت کے ساتھ جو لباس کے اعتبار سے بات کریں تو وہ بھی اعلیٰ ترین اور بہترین انداز کے اندر خوبصورت لباس پہنا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ وصف بھی آپ کا تھا کہ آپ جو ہے تحائف پیش کیا کرتے تھے نا، اور اب چونکہ ایک تو ہوتا نا کسی عام کو تحفہ دینا، اس کے مومن کے دل کو خوش کرنا، یہ خوش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو۔ تو دو اس طرح کے آپ کی سیرت کے پہ ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت ہی قیمتی ترین گھوڑا، الورد اس کا نام تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے وہ قیمتی ترین گھوڑا جو پیش کر دیا۔ صحیح۔ ایک دوسرا جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے منقع،
جو بڑی والی کشمش ہوتی ہے، بڑی کشمش، بڑی کشمش، تو وہ جو ہے آپ نے تحفے میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی تھی. سبحان اللہ، زندگی کے یہ دو آپ باتیں آپ کے تعلق سے ملتی سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ویسے تو سب کچھ حضور پر قربان، جی ہاں. لیکن ظاہری طور پر جو کچھ ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں کہ ملا بھی تو سرکار کے صدقے میں، جو کچھ ملا، جتنا ملا، جب بھی ملا، ان کے صدقے میں ملا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم نعمت بنایا ہے کہ اے محبوب میں دینے والا ہوں اور تم تقسیم کرنے والے ہو. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے لیکن دیتا اپنے محبوب کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں سے تقسیم ہوتا ہے پوری امت کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قاسم نعمت ہیں. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کیا عطا فرمایا؟ حضور آپ کو ذکر کیا فرمائیں. بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر زندگیوں کے پہلوؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کو اگر کوئی مشکل ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی حاجت ہوتی تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی دینی مشکلات ہوتی، دینی حاجات ہوتی ہیں یا دنیاوی حاجات ہوتی، سبحان اللہ. وہ مانگتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تھے. کیونکہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں وہی صحابہ کرام والا ہی عقیدہ سکھایا ہے، بے شک بے شک، خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، تو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. واہ واہ. تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ بیت اللحم گاؤں جو ہے نا، جو فلسطین کے پاس ہے، آپ مجھے وہ عطا فرما دیجئے. پورا گاؤں عطا فرما دیجئے. اور حیرت کی بات یہ ہے غلام محی الدین بھائی، ابھی تو اسلام پھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو اسلام کی تعلیمات آہستہ آہستہ دنیا میں جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ ملک ابھی اسلام کے زیر تسلط نہیں آئے ہیں، اسلامی حکومت وہاں پر نہیں آئی ہے، اور وہاں پر اس ملک کے اندر گاؤں مانگ رہے ہیں، تو مجھے گاؤں عطا فرما دیجیے. بظاہر تو ناممکن سی بات تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک دستاویز جو بھی اس وقت انداز تھا مالکانہ حقوق دینے کا، اچھا، فرمایا بھائی یہ لے کر آؤ. دستاویز تیار کر کے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو پیش کر دی. اللہ اکبر. اب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تک وہ رہا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دور مبارک آیا، اور خلیفہ دوم، اسلام کے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. آپ بڑا پیار کیا کرتے تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے خیر علی المدینہ کا لقب بھی دیا، اور جو واقعہ آپ نے ہی سنایا ہے کہ بھائی وہ تمہیں چھپا کے رکھا، ہم نے تو تمہیں چھپا کر ہی اسی لیے دن کے لیے رکھا. یعنی کسی کو پہلے فضائل اتنے معلوم نہیں تھے جو اس وقت آپ کی اتنی فضیلت. تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، ملک شام فتح ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ تمام کی تمام جو زمینیں تھیں وہ اسلام کے زیر تسلط آ گئی، ٹھیک ہے، اور اسلامی نظام آ گیا، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، اسلامی نظام قائم ہو گیا. اب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد پوری ہو گئی، آپ کی خواب کی تعبیر پوری ہونے والی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دستاویز لے کر پیش کر دیتے ہیں کہ حضور یہ دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جو ہے یہ دستاویز دی ہے، اور یہ بیت اللحم جو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ، ٹھیک ہے. اچھا، آپ فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے. اب بظاہر تو یہ متصور نہیں ہے نا کہ ان کو کوئی دنیا کی جاگیریں چاہیے تھیں، کوئی زمین چاہیے تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت گاہ ہے، وہ ایک مقدس جگہ ہے، برکت لینے کا ان کا ایک ذہن ہو. تو حضرت عمر کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب وہ دستاویز پیش کرتے ہیں، حضرت عمر نے دیکھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دیکھنے کے بعد اس کی تصدیق کی، اور بیت اللحم گاؤں جو ہے وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں پر ایک بڑی زبردست بات ذہن میں آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دستاویز دیکھی، اس میں عمل بھی کر لیا. یہ تو نہیں فرمایا کہ یار یہ تو سرکار کے دور کی بات تھی، اس وقت تو نہیں تھا نا، ٹھیک ہے ہم کیسے دیں ابھی، یہ تو نہیں فرمایا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ حضور کی رضامندی ہے اور حضور نے تصدیق کر دی ہے، تو حضور کی رضامندی پر تو خدا بھی ان کی رضا کو پورا کر دیتا ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضامندی ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمت بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نعمت تقسیم فرماتے ہوئے جہاں سے بھی گزر جاتے تو رحمت لکھنے والا فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے. بھئی کسی کو جنت عطا فرما دی، کسی کے گناہوں کو معاف کر دیا، کسی کے اوپر کچھ حلال تھی اس کو حرام فرما دیا، کسی کے اوپر حرام تھی اس کو حلال فرما دیا. دنیا کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں، آخرت کی نعمتیں تقسیم فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضور کی مراد کو پورا کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جو اس کو پورا نہ کر سکیں. تو یہ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ دیکھیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ تبدیل فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. سبحان اللہ. یا رضامندی ہے نا
ہن قریب ہم آپ کے چہرے کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا موجود ہے. واہ واہ واہ. سو آقا علیہ السلام کی رضامندی پر تو اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں کو یعنی اگر کوئی نعمت دینی ہے تو دے دیتا ہے. حضور جو فرما دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ حضرت عمر کے پاس آتے ہیں, جب دستاویز پیش کرتے ہیں, حضرت عمر نے دیکھا اور وہ گاؤں حضور کی مراد کو پورا کر دیا. حضور کی تصدیق پر عمل کرتے ہوئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ کو گاؤں عطا فرما دیں. حضور علیہ السلام سے جی یہ بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت عطا کر سکتے ہیں اور جنت کا گھر عطا کر سکتے ہیں تو پھر یہ تو دنیا کی دنیا کی کیا واہ واہ واہ. دنیا کی زمین ہے, دنیا کا گھر ہے, تو جب وہ جنت کی چیز, وہ صحابی رسول کا جو واقعہ سالو کا مرافقت فی الجنہ, سبحان اللہ. تو حضرت ربیعہ اسلمی, جی ربیعہ بن اسلمی کا, تو آپ کا پڑوس ہے یہ آقا کریم, سبحان اللہ. تو کہا کہ بھئی جو ہے نا وہ یہ کام کر لو تو یہ مل جائے. تو وہ جی تو جب جنت کا گھر مل سکتا ہے اور جنت مل سکتی ہے تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ جب اعلیٰ نعمت عطا فرما سکتے ہیں تو دنیا تو ادنا ہے نا ایک اعتبار سے, جنت کے اعتبار سے. جی ہاں, تو حضور علیہ السلام تو قاسم نعمت ہیں, دنیا اور آخرت کی نعمتیں آپ تقسیم فرمانے والے ہیں. اور پھر مدنی چینل کے ناظرین بڑا ہی خوبصورت موضوع چل پڑا ہے, حضور علیہ السلام کی سخاوت, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا. اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے اور ارشاد فرمائے کہ محبوب جس کو چاہو دو, جس سے چاہے لو, جس سے چاہے روک لو, کوئی حساب کتاب نہیں, آپ کو سب کچھ دیا گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب ملا. دنیا و آخرت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تو حضور علیہ السلام کی شان بڑی نرالی ہے. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے پورا ایک گاؤں, اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ابھی دور دور تک کوئی فتح کا مطلب بظاہر نشان نہیں ہے اور اس طرح کوئی صورت نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے اور اس وقت یہ ملک شام فتح ہوتا ہے اور اسلامی نظام ہوتا ہے. پھر یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گاؤں ان کی دستاویز دیکھ کر, وہ ڈاکومنٹس دیکھ کر ان کو عطا کرتے ہیں. اسی طرح حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ کسریٰ کے سونے کے کنگن لائے گئے تو آپ یہ ہجرت کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آ رہے تھے. حضور علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ ان کو پکڑ لے, تو یہ سینے تک دھنس گئے. 3 مرتبہ ایسا ہوا اور حضور علیہ السلام نے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ, میں تو تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. یہ اس وقت تو انہوں نے بات سنی, پھر یہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور کیسر و کسریٰ کی حکومت جو ہے ختم ہوئی, تو اس وقت جو کسریٰ کے کنگن تھے وہ لائے گئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. تو آپ کو وہ حدیث پاک یاد آئی اور وہ سرکار علیہ السلام کی غیبی خبر یاد آئی کہ جو آپ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی تھی. آپ نے حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا اور وہ سونے کے کنگن ان کو عطا فرمائے. اور یہ وہی بات جو یوسف بھائی نے کی کہ جس کے لیے جو چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرما دیں. حالانکہ سونے کے زیورات کا استعمال مرد پر حرام ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جائز رکھا, کیونکہ آپ قاسم نعمت ہیں اور شارع شریعت ہیں, شریعت کو مشروع کرنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ پاک رضا چاہتا ہے تو رضا کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین جس کو خوش کرنا ہو, جس کو راضی کرنا ہو, اس کو اختیار بھی دیا جاتا ہے, اس کو پاور دیا جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مختار کل بنایا, آپ کو کامل اختیار دیا گیا اور آپ امت کو نواز رہے ہیں, آج تک نوازتے ہیں. وصال اقدس ہو گیا, اتنے عرصہ گزر گیا, لیکن فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. واقعات بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے محدثین کے کہ جن کے خواب میں آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی مدد حاصل کی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. وقار بھائی, آپ میں ایک بڑا خوبصورت وصف تھا, وہ تھا اصلاح امت. اور یہ اس اصلاح امت کا جذبہ, اسی کی وجہ سے یہ جو آخری امت ہے بہترین امت قرار دی گئی کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے, برائی سے منع کرتی ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ اس امت کا, آخری امت کا بہترین وصف ہے. اور یہ وصف اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے وہ بھی بڑے بہترین لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی, آپ ارشاد فرمائیں. جی, اصلاح امت, سبحان اللہ, یہ واقعی اللہ جسے نصیب کر دینا بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. اصلاح امت کا جو جذبہ ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً صحبت اور تربیت کا ہی اثر ہے جو اصلاح امت کا جذبہ آپ کے دل کے اندر موجود تھا. اور آپ جو ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں
کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ جمعہ کا دن جو ہوتا ہے تو میں اس میں جو ہے وہ کچھ بیان کروں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کیا بیان کریں گے؟ کہا میں قرآن پڑھوں گا، لوگوں کو قرآن سناؤں گا، سبحان اللہ۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں گا، ان کو نیکی کی طرف مائل کروں گا، ان کو گناہوں سے بچاؤں گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھئی یہ تو بڑا نفع کا سودا ہے، صحیح۔ تو اجازت عطا فرما دی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ جمعہ کا دن جب آتا تو آپ بیان کرتے رہتے، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لاتے، جمعے کی نماز پڑھاتے۔ سبحان اللہ۔ تو یوں ایک انداز رہا۔ اچھا آپ کی زندگی میں جو ہے یہ ایک بیان آپ کا چلتا رہا، پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے، پھر کہا کہ مجھے جو ہے اور بیان کرنے کی اجازت دیں۔ سبحان اللہ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ اجازت دی، اب ایک اور دن مقرر ہو گیا، اب ہفتے میں 2 بیان آپ کے ہوتے۔ سبحان اللہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک یہی معمول رہا۔ اس کے بعد زمانہ آیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو پھر جب ان کا زمانہ آیا تو ان سے آپ نے اجازت طلب کی کہ مجھے آپ ایک اور بیان کی اجازت دے دیں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت عطا فرمائی، تو پھر ہفتے میں 3 بیان جو ہے آپ کیا کرتے تھے۔ اصلاح امت کے لیے جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کی جاتی ہے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے انفرادی کوشش کے ذریعے لوگوں کا ذہن بنا کے ساتھ ان کے بیٹھ کے ان کو اصلاح کی طرف، نیکی کی طرف ان کو مائل کرنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، نیکی کرنے کا ذہن بنانا ہے، یہ ہوتا ہے انفرادی طریقہ۔ اور ایک ہوتا ہے اجتماعی طریقہ۔ تو انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، یقیناً انفرادی بھی اختیار کیا ہوگا، اور جو ہے وہ یہ طریقہ جو کتابوں میں مذکور ہوا ان کے اجتماعی طریقہ بیان ہوا کہ لوگوں کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس اجتماعی طریقے کے اندر کسی کو فیل بھی نہیں ہوتا، یعنی ایک مجموعی طور پہ کلام ہو رہا ہوتا ہے، مجموعی طور پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، اور جو بندہ سننے کے لیے آ کے بیٹھ جائے اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے یا وہ نیکی نہیں کر پاتا ہوتا تو فائدہ پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو دل کے چوٹ بھی نہیں پہنچتی، اس کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ مجھے ہی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے، اس کو ایسا فیل نہیں ہوتا، اور وہ اپنی اصلاح کی بات جو ہے وہ لے لیتا ہے، اسے قبول کر لیتا، عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ایسا جذبہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ یہ ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ آج جو امت ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے، گناہوں کا سیلاب اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم اپنے علاقے کے اندر ہی غور کریں تو مسجدیں ماشاءاللہ بڑی بڑی مسجدیں بعض اوقات موجود ہوتی ہیں، نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ 1 صف 2 صف یہ نمازی ہوتے ہیں۔ اچھا قرآن کریم پڑھنے والے دیکھیں جناب، پورا علاقہ جو ہے بھرا پڑا ہے مسلمانوں سے، لیکن قرآن کریم درست پڑھنا جانتے کتنے ہیں؟ تو قرآن کریم کون سکھائے گا؟ تو اس طرح اور چیزوں میں دیکھ لیں کہ نیکی کرنے کا جو ریشو ہے یہ آپ کو کم ملے گا، اور گناہوں کا ریشو یہ آپ کو زیادہ مل جائے گا۔ آپ ایک گناہوں کا بازار لگا لیں، اس کے بعد وہاں رش دیکھیں، کتنا رش جو ہے خود بخود، بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن نیکی کا کام کروانا ہے تو پھر آپ کو جو بلانا بھی پڑے گا، اس کے گھر جانا بھی پڑے گا، اس کے ذہن بنانا بھی پڑے گا، اپنا پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، وقت بھی دینا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی، اس کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ اس بندے کی اصلاح کا سامان۔ کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ لکھا تھا کہ سردی میں مسجد جانا مشکل ہے، مری جانا آسان ہے، یعنی گھومنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے ٹھنڈی جگہ پر جانا بڑا آسان ہو گیا، ایسا ہی ہے، اور مسجد جانا بڑا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ مسجد میں اس کی گیزر کی سہولت بھی موجود ہے، گرم پانی دستیاب ہے، پھر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا کہ کھلے صحن میں فجر کی نماز ہو رہی ہو، باقاعدہ مسجد میں اندر کی طرف فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے۔ زیادہ سردی ہو تو بعض اوقات دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن عام نمازوں میں ہماری یہ حالت ہوتی ہے، جو مطلب عام نمازوں سے مراد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہ جو بآسانی بندہ پڑھ سکتا ہے، کہ اس میں جاگ رہا ہوتا ہے، پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے، پیسے بھی خرچ نہیں ہو رہے، وہاں جائیں گے تو 2-2.5-3 لاکھ روپے فیملی کو لے کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے آرام سے خرچ ہوں گے اگر پاکستان ٹور پہ جا رہے ہیں۔ ہم مطلب جانے کا مشورہ نہیں دے رہے، یہ ایک چوٹ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا مسجد جانا، نماز پڑھنا، عبادت کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ اتنی سہولتیں موجود ہیں۔ اور واقعی آپ نے صحیح بات ارشاد فرمائی کہ نیکیوں کا ریشو کم ہو گیا ہے اور گناہوں کا بڑھ گیا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب غور کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات ہمارا کیا ہے۔ ہمارا مقصد حیات، ہماری زندگی کا مقصد، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یقیناً رزق حلال کمانا یہ ایک ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ضروریات کو جو مقصد بنا لیتا ہے پھر اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، اور جو اس مقصد میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا بھی سارے معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کر لے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے فکر آخرت، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی تمام فکروں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آج بیماری ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے،
عجیب و غریب معاملات ہیں، اولاد نافرمان ہے، یہ بندہ غور تو کرے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی میں کون سی کسر چھوڑی ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، سارا طوفان بدتمیزی میں نے مچایا ہوا ہے، نہ اللہ کی عبادت کے لیے فرصت ہے، نہ نماز کے لیے فرصت ہے، نہ دینی ماحول میں جانے کے لیے فرصت ہے، تو کس چیز کے لیے فرصت ہے؟ صرف دنیا کے لیے۔ تو دنیا کرتے کرتے دنیا سے پھر ہم جب جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لبوں سے کلمے کی جگہ کچھ اور نکل رہا ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان کی بجائے کسی اور چیز پر ہو رہا ہو۔ تو جو عبادت کے ذریعے اپنی زندگی سنوارتا ہے اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یوسف بھائی سے میں عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یار وہ تو بیان کرنے والے تھے، مبلغ تھے، ہمارے اندر اتنی ایبلٹی تھوڑی ہے کہ ہم بیان کریں، ہم جا کے تبلیغ کریں۔ ہر ایک تو یہ سہولت نہیں رکھتا، ہر ایک یہ کوالٹی بھی نہیں رکھتا کہ وہ جا کے وہ بیان کرے، مبلغ بنے۔ تو یہ تو مبلغ تھے، بیان کرنے والے تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام میں وصف نظر آتا ہے کہ وہ جہاں پر دوسروں کو تبلیغ کرتے ہیں، نیک بنانے کی فکر کرتے ہیں، تو وہ اپنی اصلاح کی بھی کوشش بہت زیادہ اس میں مصروف رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی جو انفرادی عبادات ہیں وہ اس کا اہتمام اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو ان کو احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ وہ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور کس کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ہمارا رب ہے، رب کائنات ہے، اس نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تندرستی دی ہے، اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر پاتے۔ اس کا احساس ان لوگوں کو بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو اگر ہم انداز عبادت دیکھتے ہیں، آپ کا اس کا اہتمام دیکھتے ہیں، بہت سارے بزرگان دین کے اندر ہمیں اوصاف نظر آتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی عبادت کے لیے عمدہ قسم کے قیمتی لباس الگ سے رکھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جیسے ہم نے دعوتوں کے لیے لباس رکھے ہوتے ہیں نا، بالکل، بھئی دعوت میں جانا ہے تو یہ لباس، تو پارٹی میں جانا ہے تو یہ لباس، تو فنکشن میں جانا ہے تو یہ لباس، آفس جانا ہے تو یہ لباس، صحیح، اور مسجد جانا ہے اللہ اکبر، پوچھے مت بس۔ تو عجیب و غریب قسم کا لباس۔ اگر فجر کی نماز میں دیکھیں تو لوگ لگتا ہے کہ نائٹ ڈریس کے اندر ہی آ رہے ہیں، ٹی شرٹ پہنی ہے، شلوار پہنی ہے، اور تو عجیب و غریب قسم کا لباس پہن کر عبادت کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ان کی بھی جب ان چیزوں کو پڑھا تو بہت زیادہ ایک اچھا لگا اور ایک ایمان بھی تازہ ہوتا ہے کہ آپ نے باقاعدہ الگ سے لباس رکھا ہوا تھا۔ اللہ کی عبادت جب کرنی ہوتی تھی، نماز پڑھنی ہوتی تھی تو وہ لباس پہنتے تھے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے 1000 درہم کی آپ نے چادر رکھی، اتنی قیمتی چادر تھی۔ بعض اوقات جب نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی تھی تو آپ جو ہے اس چادر کو زیبتن فرمایا کرتے تھے، نماز کے لیے پڑھ، کسی شادی میں جانا ہے، کسی تقریب میں جانے کے لیے خاص نہیں، صرف عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص آپ نے جو ہے وہ چادر رکھی ہوئی ہے۔ ایک جو آپ کا لباس 4000 درہم کا، اللہ اکبر، اس کو سال میں ایک بار استعمال فرما دیں۔ وہ کب؟ جب ان کو لگتا کہ آج کی رات شب قدر ہے، اس رات کو وہ مسواک فرماتے، عطر لگاتے، اہتمام کرتے، وہ لباس پہن کر پوری رات اللہ کی عبادت میں بہت ہی خوبصورت انداز، سبحان اللہ۔ اچھا، یعنی تہجد گزار اتنے زیادہ پابند تھے، تہجد کے اتنے پابند تھے کہ تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑتے تھے۔ اتنی حیرت انگیز بات، آج ہم فجر کی نمازوں کے، دیگر نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا ہے، تہجد کی نماز فوت نہیں ہوتی تھی، اللہ اللہ، بلکہ یہاں تک آتا ہے ایک بار ایسا ہوا کہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ ایک بار یہ واقعہ ہو گیا، اچھا، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اب جناب اس کے کفارے میں، یعنی فرض نہیں چھوٹا نا، سنت چھوٹی ہے، تو اس کے کفارے میں آپ نے رات کو سونا چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے اب میں اس کے کفارے میں اب اپنے آپ کو، اب وہ بزرگان دین ہیں، اپنے نفس کو سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، یعنی گناہ ہوا نہیں ہے لیکن سزا دے رہے ہیں۔ ہمارے پر تو گناہ بھی ہو جائے تو احساس ندامت نہیں ہوتا، تو آپ نے پورا سال سونا چھوڑ دیا اور قیام لیل فرمانے لگے، رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارنا شروع کر دیا۔ اتنا اہتمام اللہ رب العزت عبادات کا یہ فرمایا کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اچھا لباس پہنیں، اچھا انداز اختیار کریں، خوشبو لگا لیں، مسواک کر لیں، ایک اچھا انداز اختیار کریں، قیمتی لباس ہو تو وہ ہے،
वगरना एक अच्छा साफ सुथरा लिबास पहना जाए जिसमें बदबू ना हो, गंदा मेला कुचेला लिबास नहीं पहनना चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं, तो इसका एहसास करके जाएंगे तो इंशाल्लाह वो इबादत हमें मज़ा देगी, इबादत हमारे गुनाहों का कफ़ारा बनेगी, इबादत में हमें लज्जत आएगी। आज इबादत में लज्जत नहीं मिलती है मदनी चैनल के नाज़रीन, इसकी वजह ये भी तो हो सकती है ना, हम इबादत को उसका हक भी तो नहीं दे रहे हैं। इबादत के जो तकाजे हैं उसको भी तो पूरा नहीं कर रहे। अगर उसको उस तकाजे को पूरा करेंगे तो फिर एक छोटी सी मिसाल है कि खाने में अगर आप नमक भी छोड़ देते हैं, खाना आपको मज़ा नहीं देता है। खाने के जो लवाजमात हैं, जो ज़रूरी चीज़ें आप वो नहीं डालते तो आपको खाना मज़ा नहीं देता है। सारी चीज़ें मौजूद हैं, गोश्त अगर गोश्त है तो गोश्त भी है, सब्जी है तो सब्जी भी है, सिर्फ नमक ना डालने की वजह से वो जायके वाला। अच्छा, एहतमाम कितना कर रहे हैं भाई? अगर आप निहारी खा रहे हैं तो उसमें आपको अदरक भी चाहिए, उसमें आपको लीमू भी चाहिए, हो सकता है कोई खा रहा हो हो सकता है। अच्छा, इस तरह से खिचड़ा खा रहे हैं तो उसमें भी उसके लवाजमात, आपको धनिया चाहिए तो जनाब प्याज तो फलां, तो ये तमाम चीज़ें। अब ये पूरा एहतमाम करते हैं ताकि उसके लज्जत में इजाफा हो जाए। हालांकि पेट तो उसने भर देना है बगैर उसके भी, उसकी लज्जत में इजाफा हो। तो हम वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं मदनी के नाज़रीन, उन चीज़ों का एहतमाम नहीं करते हैं कि जो चीज़ें हमारी इबादत की लज्जत में इजाफे का बाइस बन जाए। इसके बाद आपका दिल खुद चाहेगा कि यार नमाज दोबारा से कब होगी, जब नमाज का टाइम दोबारा से कब होगा। वो तो है ना कि जब दो नमाजों के दौरान इंसान नमाज के इंतजार में रहता है तो वो गोया के नमाजी की हालत में है। जब दूसरी नमाज, इन दो नमाजों के दौरान जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, जो नमाज इबादत में जिसका दिल लगा हुआ है, तो हमारे बुजुर्गान दीन इबादत करते करते रात गुजर जाती थी। वो कहते थे कि या अल्लाह तेरी इबादत पूरी होती नहीं, रात इतनी छोटी है कि रात गुजर जाती है, ख़त्म हो जाती है। ये वही बात है, वो इबादत में इतनी लज्जत पैदा कर दिया करते थे कि उनकी रूह को, नफ्स को मज़ा आना शुरू हो जाता है। ये हमारे बुजुर्गान दीन है, हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, ये अल्लाह ताला की बारगाह में पूरा एहतमाम करके जाते हैं, उसकी बारगाह में एहतमाम के साथ हाजिर होते हैं, उनकी इबादत उनके लिए लज्जत का जरिया बने। तो ये भी है ना इसमें शब कदर में जागना, रात जागना और इबादत करना, ये आपका तरीका है। सुभान अल्लाह, ये भी एक नुक्ता है, यानी शब कदर के लिए एहतमाम करना, रात जागना, इबादत करना, तो ये एक सहाबी रसूल का तरीका है। किसी ने तो ये कहा जिस शब की तू कदर कर ले वो शब कदर है। हाय क्या शब की तू कदर करे, वैसे तो शब कदर है एक मखसूस रात है, लेकिन ये भी एक मोहब्बत भरा और एक समझाने वाला अंदाज है कि जिस शब की तूने कदर कर ली वही तेरे लिए शब कदर है। कि जिस रात में तू अल्लाह की नाफरमानी से बच गया और अल्लाह की इबादत करने में कामयाब हो गया, अल्लाह में ऐसी रातें और ऐसे दिन अता फरमाए, ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए, इबादत की लज्जत अल्लाह ताला जिसको अता फरमाए, यकीन माने वो बड़ा कामयाब शख्स है। इबादत की लज्जत, निगरान शुरा का एक बयान था, उसमें एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आपने ज़िक्र किया और उसके बाद आपने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से इबादत की लज्जत को छीन लेता है जो बदनिगाही करता है। बदनिगाही करता है, जिसकी आंखें गुनाह देखती हैं, जिसका जहन गुनाह का सोचता है। ज़ाहिर सी बात है, पहले गुनाह आंखों के ज़रिए जो देखा जाता है, फिर जहन उसको कबूल करता है, दिमाग कबूल करता है और फिर वो अंदर सारा प्रोसेस चलता है। तो आंखों को जो साफ़ रखेगा, साफ़ सुथरा रखेगा, बदनिगाही से बचेगा, अल्लाह ताला उसको इबादत की लज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह हमें इबादत की लज्जत अता फरमाए, बदनिगाही से काश हम बच जाएँ और एक अच्छे माहौल से वाबस्ता हो जाएँ। इसके लिए एक अच्छे माहौल का होना ज़रूरी है। क्यों यूसुफ भाई? ताकि हमारी इस्लाह होती रहे और हम एक माहौल से अटैच रहें, क्योंकि एक माहौल का, एक एनवायरनमेंट का जब हमारे साथ एक अच्छा सिलसिला रहेगा, हम एक माहौल से अटैच रहेंगे तो ये माहौल इंशाल्लाह में भटकने नहीं देगा। वगरना ऐसा होता है जज्बाती तौबा जिसको हम कहते हैं कि किसी की बात दिल पे लग गई, हो सकता है कि जो अभी मुबल्लिगीन बयान कर रहे हैं इनकी कोई बात किसी के दिल पर लगे और वो तौबा करे, ताइब हो, लेकिन इस पर इस्तिकामत पाने के लिए नेक माहौल का होना ज़रूरी है। अच्छा माहौल आपके साथ होगा तो इंशाल्लाह आपको इस्तिकामत मिल ही जाएगी और बहुत कम ऐसा होगा कि शैतान आप पर गालिब हो, आप पर हमला करे और आप बिल्कुल ही दूर हो जाएं। तो आप अपने इर्द गिर्द नेक माहौल को जो है ना रखें, नेक माहौल से वाबस्ता हों। ज़ह नसीब दावत इस्लामी का दीनी माहौल आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया भी संवारता है, आखिरत भी संवारता है। इस माहौल को अपना लें, इस माहौल को अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपको इसकी बरकतें खुद मिलेंगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आपका शौक़ तिलावत और अगर कुछ तिलावत के फ़ज़ाइल भी आप ज़िक्र फरमाएँ। जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये वस्फ़ भी आपका था कि जहाँ आपको नमाज से इतनी मोहब्बत है, वहीं आपको तिलावत कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। और इतनी मोहब्बत थी कि आपने मुकर्रर किया हुआ था कि 7 दिन में ख़त्म कुरान करना है। अल्लाहु अकबर। और 7 दिन में ख़त्म कुरान, रोज़ाना एक मंजिल, रोज़ाना एक मंजिल, तो 7 दिन में ख़त्म कुरान कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। अच्छा, और यहाँ तक भी लिखा है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता कि रात को खड़े हुए नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि क़यामुल लैल फरमाते थे,
تو رات کو کھڑے ہوئے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اللہ اتنا یہ آپ کا قرآن سے محبت لگاؤ. غلام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے قرآن کی تلاوت کرنا، صحیح، اور ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں غور و خوض کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اور ایک ہے اس کا اثر لینا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات کا اثر لیا ہے. تو یہ جو نیکی کرنے کا جذبہ ہے، اور یہ جو اتنی نیکیاں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ کہ آپ نے اس کا اثر لیا. صحیح. میں آپ کو یا مختصراً ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کرام جب آپ کے پاس آتے تھے، اگر وہ 3 دن تک نہیں آیا نا تو پھر آپ اس کے بارے میں خبر گیری فرمایا کرتے تھے. یا تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ سفر پہ گئے ہوئے تو اطلاع دی جاتی کہ وہ یہاں موجود ہی نہیں ہے، سفر پہ گئے ہیں تو حضور دعا فرما دیتے. کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ویسے نہیں آئے تو حضور خود پہنچ جایا کرتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا کہ اطلاع ملتی کہ بیمار ہیں تو آپ تیمارداری کی غرض سے چلے جاتے تھے. تو ایسا ایک انصاری صحابی تھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، 3 دن تک نہیں آئے. سرکار نے ان کے بارے میں پوچھا کیا ہوا، بتایا گیا کہ بیمار ہو گئے شدید قسم کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لیا ساتھ میں، ادھر فاروق اعظم کو لیا، اور کچھ دیگر صحابہ کرام کو ساتھ لے ان کے گھر پہنچ گئے. جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ واقعی شدید بیمار ہیں. آپ نے بڑے پیارے انداز کے اندر ان سے تیمارداری کی، اور پھر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہوا. تو کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نماز مغرب ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، اور نماز مغرب میں نے ادا کی تو آپ نے اس نماز کے اندر سورہ قاریہ کی تلاوت کی. جب سورہ قاریہ آپ نے پڑھی تو اس کے بعد اس کا جو اثر تھا نا وہ مجھ پر طاری ہوا، یعنی خوف خدا کا غلبہ ہوا. اور پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا جتنی آزمائشیں ڈالنی ہیں دنیا میں دے دے، آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ کرنا. تو یہ سین پہ کیفیت کہتے ہیں. اس کے بعد جو حال ہوا یا رسول اللہ وہ آپ کے سامنے یہ کیفیت میری ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے دعا کرنی ہی تھی تو یوں کرنا تھا کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگتے اور آخرت کی بھی بھلائی مانگتے اور عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو کہا چلو دعا کرو. اب انہوں نے دعا شروع کری، حضور نے بھی دعا شروع کری. تو راوی کہتے ہیں کہ ادھر دعا ہوئی، پہلے ان کی حالت یہ تھی گویا کسی نے رسیوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، لیکن ادھر جو ہے وہ دعا کی تو گویا رسیوں سے آزاد ہو گئے، بالکل ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. تو ایک چیز ہے تلاوت قرآن کرنا، ایک ہے تلاوت قرآن کے معنی کے اندر غور و خوض کرنا، اور ایک ہے اس کا اثر لینا. تو صحابہ مجید میں غور و خوض کرنا، جی اس کے ہمارا رب ہم سے کیا فرماتا ہے، ان کے احکامات سیکھنا، یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ہمارے صحابہ کرام تھے نا تو یہ تلاوت قرآن کیا بھی کرتے تھے، اس کے معنی کے اندر غور و خوض بھی کیا کرتے تھے، اس کے احکامات کو سیکھتے بھی تھے، اور جو ہے وہ اس سے اثر عمل کیا کرتے تو اثر لیا کرتے. تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اثر لیا کرتے تھے. اچھا جہاں تک بات ہے فضیلت کی، زبردست فضیلت قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک قرآن سننے والے سے دنیا کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبتیں دور فرما دیتا ہے. اس طرح ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا یا رب عز و جل اسے حلہ پہنا دے، جنت کا لباس وہ پہنا دے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پہنا دے گا. پھر قرآن عرض کرے گا مولا اس میں اور اضافہ فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرامت کا تاج پہنا دے گا. پھر قرآن عرض کرے گا الہی تو اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. اب یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. قرآن جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت میں راضی ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن پڑھنے والا یعنی دیگر لوگ ہوتے ہیں نا جو اپنے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے، یہ بھی عطا فرما دے. قرآن پڑھنے والے کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جو صرف قرآن پڑھتا رہتا ہے اور اس کو قرآن پڑھنے کی وجہ سے کچھ مانگنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بن مانگے وہ سب عطا فرماتا ہے. تو یہ قاری قرآن کی فضیلت ہے. اللہ ہمیں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. باتیں بہت ہیں اور حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف ابھی بہت سارے ہیں جن کو ذکر کیا جائے تو یقیناً ایک اور سلسلہ ہو سکتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی پیاری پیاری سیرت ہے. اللہ ہمیں ان کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بس جو سنا اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، کوشش کریں اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. ہماری اصل زندگی وہاں کی زندگی ہے، یہ عارضی ہے. ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور.
دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کی زندگی۔ تو یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ اس کے لیے ہے کہ جو اس میں بدمست ہو گیا اور عبادت سے دور ہو گیا، عبادت سے غافل ہو گیا، وگرنہ یہی دنیا کہ جس میں بندہ رہ کر نیک اعمال کرتا رہے تو یہ نیک اعمال اس کو انشاءاللہ جنت تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سیکھا سمجھا، اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔